نیا نامے میں سے مکاشفہ کی کتاب، نیا نامے میں سے خدا کے کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب۔ مکاشفہ کی کتاب جس کا تیسرا باب اور اس کی 21ویں آیت۔ مکاشفہ کی کتاب تیسرا باب اس کی 21 آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آمین۔ خدا کے کلام میں یہ آخری کتاب مکاشفہ کی کتاب، اور یہ کتاب ظاہر کرتی ہے، یہ کتاب ظاہر کرتی ہے کہ یسوع مسیح آسمان پہ تخت نشین ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیا ظاہر کرتی ہے یہ کتاب؟ ابھی میں نے جملہ بولا ہے، کتاب کیا ظاہر کرتی ہے کہ یسوع مسیح کہاں پہ ہے اور کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ وہ تخت نشین ہے۔ مکاشفہ کی کتاب آپ ساری کی ساری پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ یسوع مسیح آسمان پہ تخت نشین ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پیدائش کی کتاب پڑھیں تو وہاں پہ ہمیں بگننگز ملتی ہیں، وہاں پہ شروعات ہے، وہاں پہ آغاز ہے کائنات کا، انسان کا، گناہ کا، ہر ایک چیز کا آغاز ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ خدا 11ویں باب تک خدا بناتا گیا اور خدا مٹاتا بھی گیا۔ وہاں پہ ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں، آغاز بھی ہے اور شروعات بھی ہے۔ اور جو مکاشفہ کی کتاب ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ چیزیں اپنے کمال کو پہنچ رہی ہیں، ہر ایک چیز کو خدا مکمل کر رہا ہے۔ کائنات بھی تکمیل تک پہنچ رہی ہے، اپنے عروج تک پہنچ رہی ہے، انسان بھی، حضوری بھی، جلال بھی، ہر چیز کو خدا پایا تکمیل تک پہنچا رہا ہے۔ اور یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کلام کر رہے ہیں کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح انسان ہوتے ہوئے اس نے ہر ایک چیز کو فتح کیا ہے، وہ غالب آیا ہے، اور آج وہ باپ کے دہنے ہاتھ تخت پر بیٹھ کر وہ بادشاہی کر رہا ہے۔ اور اس کی بادشاہی ہمیں صرف آسمان پہ نہیں ملتی، یسوع مسیح زمین پر بھی بادشاہی کر رہا ہے۔ ہم اس کو دیکھیں کہ اس کتاب کے 3 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ کتنے حصے کیے جا سکتے ہیں؟ اس کتاب کے 3 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے اگر ہم 5 ابواب پڑھیں تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح آسمانوں کے آسمان پہ تخت نشین ہے۔ اور 6 باب سے لے کر 20ویں باب تک اگر ہم مطالعہ کریں، پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح زمین پر بھی تخت نشین ہے۔ اور 21ویں اور 22ویں باب کو پڑھیں تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نئے آسمان پہ، جس کو ہم نیا یروشلم کہتے ہیں، وہاں پہ بھی خداوند یسوع مسیح تخت نشین ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح کے جلال کی زوردار تعریف ہو۔ خداوند یسوع مسیح آسمان پہ، زمین پہ، آنے والے آسمان میں، نئے یروشلم میں، ہر جگہ پہ وہ کیا ہے؟ وہ تخت نشین ہے۔ تو صرف وہ آسمان پہ نہیں، زمین پہ بھی، آنے والے آسمان میں بھی۔ اور یہاں پہ اگر ہم پہلے 2 ابواب کو دیکھیں تو یہاں پہ خدا یوحنا یسوع مسیح کو آسمان پہ وہ دیکھتا بھی ہے۔ پہلے 5 ابواب میں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ یسوع مسیح آسمان پہ تخت نشین ہے۔ تو اس چیز کی ہمیں نشاندہی بھی ملتی ہے کہ یوحنا پر جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تو یوحنا نے جب وہ روح میں آیا تو اس نے خداوند یسوع مسیح کو جلال میں دیکھا۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کو روح میں دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح اس کے
ساتھ کلام کر رہے ہیں اور خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. اس وقت دور ہی کچھ ایسا تھا، ہر ایک شاگرد پر، ہر ایک مسیحی پر خوف چھایا ہوا تھا. اور رومی لوگ جو رومی سلطنت کے بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے، ان کا یہی مقصد تھا، یہی ان کا پرپس تھا کہ وہ مسیحیت کو، مسیحی ایمان رکھنے والے لوگوں کو وہ ختم کریں. اور یہ مسیح کے ساتھ تھا، خدا کا روح ان پر تھا، لیکن انسان ہوتے ہوئے یہ کمزور تھے اور یہ خوف زدہ ہو جاتے تھے. لیکن وہ مسیح خداوند جو آسمانوں کے آسمان پہ تخت نشین ہے، وہ اپنے بندہ کے ساتھ جب وہ اور زیادہ مایوسی میں ہے، جب وہ قید میں ہے، ارتمس کے وہ جزیرے میں ہے اور نہ وہ باہر نکل سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی صورتحال نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی خدا اس کو نا امیدی میں ایک زندہ امید دلا رہا ہے. خدا یسوع مسیح اس کو نظر آ کر اس کے ساتھ کلام کر رہے ہیں. اور کلام کیا ہے کہ یہ جب خداوند کو دیکھتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں، جب اس نے مسیح کو دیکھا ہے تو مسیح کی صورت جلالی تھی. کلام مقدس میں لکھا ہے یہ اس کو دیکھ کر مردہ سا ہو گیا. اس نے جب مسیح کو دیکھا تو اس کے بال کیسے تھے؟ سفید اون کی طرح، اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی طرح اور اس کے پاؤں پیتل کی طرح اور وہ جلالی ہے. اور وہ یوحنا سے کہہ رہا ہے کہ تو خوف نہ کھا. یہ لوگ اس وقت خوف میں تھے، ڈر میں تھے. تو خداوند یسوع مسیح جو آسمان پر ہے وہ اس کے ساتھ کلام کر رہا ہے کہ تو خوف نہ کھا، میں جو مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور ابدالآباد تک زندہ رہوں گا. پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں، ہم 17-18 آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ کلام کر رہے ہیں. اور اس سے آگے بڑھے دوسرے باب میں تو خداوند یسوع مسیح اس کو یقین دلا رہے ہیں کہ ہے وہ آسمان پہ، لیکن وہ اپنی کلیسیا کو بھی دیکھتا ہے، وہ اپنی کلیسیا کی فکر کرتا ہے. اور وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ساتوں چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ کلیسیاؤں میں پھرتا ہے. اور جب وہ کلیسیاؤں میں پھرتا ہے، کلیسیا کا وزٹ کرتا ہے، وہ کلیسیا کی تربیت کرتا ہے، کلیسیا کی چھان بین کرتا ہے، کلیسیا کے دکھ کو وہ جانتا ہے اور کلیسیا کو وہ شادمانی دینا چاہتا ہے. اور کلیسیا میں جنبش کرتا ہوا، کلیسیا جب کمزور پڑتی ہے، کلیسیا کو وہ بیدار کرتا ہے. اپنی کلیسیا کی اس کو فکر ہے کیونکہ اس نے اپنی کلیسیا کے لیے صلیب پر جان دی ہے. اور وہ ایسے ہی اپنے لوگوں کو تنہا اور یتیم نہیں چھوڑے گا جیسے اس نے اپنے کلام میں وعدہ کیا تھا شاگردوں کے ساتھ. جب یسوع مسیح خدمت میں تھا تعلیم دیتے ہوئے، اس نے اپنے شاگردوں سے وعدہ بھی کیا. یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. تو آسمان پر بھی جا کر اس کو اپنے لوگوں کا، اپنی کلیسیا کا اس کو فکر ہے، وہ دھیان رکھتا ہے. اور یہاں تک وہ کہتا ہے کہ میں نے تو تمہارے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں. وہ یہاں تک اپنے مقدسین کی، اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے. سات چراغ دانوں میں وہ پھرتا ہے، جنبش کھاتا ہے وہ آسمان پہ. تو ہمارا خداوند یسوع مسیح جو جلالی ہے، آسمانی ہے، بے شک وہ آسمان پہ تخت نشین ہے، لیکن وہ روح القدس کی صورت میں آج ہمارے اندر بستا ہے، ہمارے اندر جنبش کرتا ہے. کلیسیا کے حالات جیسے بھی ہوں، بعض دفعہ کلیسیا کے حالات بگڑ جاتے ہیں، بعض دفعہ ابلیس کلیسیا کے حالات کو وہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، بعض دفعہ ابلیس کلیسیا میں سے ہی وہ لوگوں کو لیتا ہے، وہ اور لوگوں کو لے کر وہ استعمال کرتا ہے. اور اس کا کام، اس کی دشمنی انسانوں سے نہیں ہے، اس کی دشمنی کلیسیا سے، خدا کے کام سے ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے خدا کے کام کو بس بگاڑنا ہے، بگاڑ پیدا کرنا ہے. تو جب میرے عزیزو روح جنبش کرے گا کلیسیا میں، یسوع جنبش کرے گا، اس کی حضوری ہوگی، اس کا جلال ہوگا. تھوڑے ہیں، بودے ہیں، ہم فتح یاب ہیں. ہاللیلویہ. تو فتح کب ہوگی؟ جب اس کی حضوری، اس کی قدرت، اس کا جلال، اس کی موجودگی کو ہم چرچ میں، ہم اپنے ماحول میں، گھروں میں، زندگیوں میں ہم محسوس کریں گے. بعض دفعہ ہمیں حضوری محسوس نہیں ہوتی، بعض دفعہ ہم بے دل ہوتے ہیں، دعا کر کے بھی بے دل، پرستش کر کے بھی بے دل.
لوگ کہتے ہیں کہ دریا پہ کھڑے ہو کے بھی ہم پیاسے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے, حضوری کے نیچے ہیں تو خدا کے جلال کے نیچے ہیں, اس کے ہاتھ کے نیچے ہیں تو ہم مایوس ہیں. یہ مایوسی کس کی طرف سے ہے؟ یہ مایوسی لاتا کون ہے؟ ابلیس ہے. اور میرے عزیزو, جب ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ہے, چرچ کے ساتھ ہے, خدا آسمانوں کے آسمان پہ تخت نشین ہے اور اس کا وعدہ ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ساتوں چراغ دانوں میں پھرتا ہوں, کلیسیا میں جنبش کرتا ہوں. تو ہمیں اس کی جنبش کو ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمارے اندر ہے, چاہے وہ آسمانوں کے آسمان پہ تخت نشین ہے. وہ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے. تو ہم اس کے بہت نزدیک ہیں, اگر وہ ہمارا خالق ہے. اب اچھا چھوڑے جا رہا ہے, تو پہلے 5 ابواب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح وہ آسمانوں کے آسمان کے تخت نشین ہے اور وہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے. اور جب بھی ہم اسے پکارتے ہیں, ہم مصیبت میں ہیں, دکھ میں ہیں, بیماری میں ہیں, کمزوری میں ہیں, وہ ہمارے ساتھ بعض دفعہ مصیبتوں میں سے وہ گزرتا بھی ہے اور بعض دفعہ وہ ہمیں مصیبتوں سے ہمیں چھڑاتا بھی ہے. یوحنا اس وقت مصیبت میں تھا, اس کا دھیان تھا کہ میں خوشخبری کو پھیلاؤں, میں مسیحیت کو پھیلاؤں, میں مسیح نے جو بڑا کام میرے ذمہ لگایا ہے, میں مسیح کے کام کو جب تک میں اس روئے زمین پہ زندہ ہوں پایا تکمیل تک پہنچاؤں. لیکن کیا ہوا, رومی آگے, اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو قید میں ڈال دیا گیا اور چاروں طرف کیا ہے, دیواریں ہیں اور اندر کیا ہے, مایوسی ہے. لیکن خدا ایسے حالات میں بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. خدا اس کے ساتھ کلام کر رہا ہے اور خدا اس کو دکھا رہا ہے کہ میں مر گیا تھا اور زندہ ہوں, بلکہ عبدالآباد تک زندہ رکھوں گا. بے شک تو قید میں ہے, تو رومیوں کے قبضے میں ہے, لیکن میں تیرے ساتھ ہوں. یہاں پہ رہ کر بھی تو انجیل کی منادی کر سکتا ہے. تو یہ شخص وہاں پہ بھی ایک بڑا منفرد طریقہ ہے, وہاں پہ بھی یہ انجیل کی منادی کرتا رہا. وہ کیسے؟ یہ ادھر ہی لکھ کر کلام مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو کچھ یہ دیکھتا, جتنا یہ دیکھ لیتا, روح اس کو کہتا, خدا اس کو فرماتا کہ یہ باتیں تو کیا کر, لکھ لے. تو آج بھی اگر جو کچھ ہم لکھ کر رکھتے ہیں وہ باتیں وہ یاد رہتی ہیں. لکھی ہوئی باتیں کبھی بھولتی نہیں ہیں. اگر ہم کہیں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ بڑا فٹ ہے, ہم مینٹلی طور پر بڑے توانا ہیں, تو ایک عرصے تک تو جو لکھا ہوتا ہے وہ کبھی بھولتا نہیں. اور جو یوحنا نے اس وقت لکھ لیا اور وہ آج ہمارے بھی کام آ رہا ہے. ہاللیلویا. تو وہ باتیں جو وہ لکھ رہا تھا, اس کو وہ انہی سپاہیوں کے ذریعے ان چیزوں کو باہر بھیجتا. یہ پرمیشن تھی کہ کوئی خط, کوئی چیز وہ باہر بھیجی جائے. اور جب وہ دیکھتے کیا, خط پہ لکھا ہوا ہے نرسنگے, انہوں نے دیکھا یہ نرسنگے کیا ہے, آفتے کیا ہے, یہ سارا کچھ کیا ہے, یہ کیا لکھتا رہتا بندہ. انہوں نے پڑھنا وہاں پہ یہ اس چیز کو وہ دھیان میں رکھتے تھے کہ وہ پڑھ کر باہر بھیجتے تھے. جب وہ پڑھتے, وہ دیکھتے, انہوں نے کہنا یہ کیا ہے, یہ شخص پاگل ہو گیا. تو انہوں نے, وہ اپنا کام کر رہا تھا, انہوں نے دیکھنا اور انہوں نے کہنا چلو بھی اس خط کو باہر پہنچایا جائے. اور وہ اندر بیٹھا ہوا شخص وہ کلیسیا میں, لوگوں میں وہ منادی کر رہا ہے. اور وہ تھا وہ قید میں, لیکن اندر بیٹھا ہوا شخص باہر مسیح کے کلام کی منادی کر رہا ہے. ہاللیلویا. اور مستقبل کلیسیا جس مستقبل کو دیکھنے والی تھی, مستقبل جو چھپا ہوا تھا, وہ آنے والی باتیں جس کا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا, وہ باتیں خدا نے یوحنا پر ظاہر کی. اور یوحنا کے ذریعے یوحنا چھپا ہوا ہے اور چھپی ہوئی باتیں وہ باہر لوگوں تک پہنچا رہا ہے. ہاللیلویا. تو پہلے 5 ابواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا آسمانوں کے آسمان پہ تخت نشین ہے. جو تخت نشین ہے وہ اپنے کام کسی بھی طریقے سے وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو 6 باب سے ہم 20ویں باب تک ہم پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند
آسمان پہ بھی اور زمین پر بھی وہ کیا ہے؟ وہ تخت نشین ہے، اور زمین پر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ حکمرانی کرتا ہے۔ بے شک دنیا کے انتظامات ہیں، دنیا پہ اپنے بادشاہ ہیں، تو بہت سارے بادشاہ آئے بھی اور انہوں نے ایسا سوچا بھی کہ ہم انسانوں کے بادشاہ ہیں، لیکن وہ اس چیز کو نہیں جانتے تھے کہ ان پر بھی ایک بادشاہ ہے، اور وہ خداوند خدا ہے، خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یسوع مسیح زمین پر بھی بادشاہی کرتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں، نکالیں ذرا مکاشفہ کی کتاب، اس کا 11واں باب اور اس کی 15ویں آیت ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور جب یہاں پہ نسنگیں ہیں، یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو میں بیان کر چکا ہوں، تو جب ساتویں فرشتے نے نسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئی کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی ہے۔ کس کی بادشاہی؟ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ہو گئی ہے۔ تو بعض دفعہ غلطیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا کا خدا، اس دنیا کا بادشاہ ایک اور شخص بھی ہے، اس کا نام لیتے ہیں ابلیس کا، شیطان کا، اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح، خدا نے آسمان اور زمین کا سارا اختیار وہ اس کو دیا ہے، اور ابلیس وہ بھی خدا کے کہے کے بغیر وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ ابلیس مخلوق ہے اور خداوند یسوع مسیح وہ خالق ہے، اور خدا نے اپنی مرضی سے زمین، آسمان اور زمین کا سارا اختیار اس کو دیا ہے، بیٹے کو دیا ہے۔ اور یہاں پہ ہم پڑھتے بھی ہیں کہ اس کے دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ تو بہت ساری زمین پر رہتے ہوئے انسان پریشان ہوتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، کمزوریاں آتی ہیں، غربت آتی ہے، حالات ناسازگار ہوتے ہیں، لوگ بے دل ہو جاتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے، اگر وہ آسمانوں کے آسمان پہ تخت نشین ہے تو وہ زمین پر بھی کیا کرتا ہے؟ وہ زمین پر بھی بادشاہی کرتا ہے، اور زمین پر بھی ساری مخلوق اس کا کہا مانتے ہیں، اور ہر ایک شخص اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اور جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ ہماری آوازوں کو، ہماری دعاؤں کو وہ سن کر وہ اتر آتا ہے، اور وہ کلیسیا میں جنبش کرتا ہے۔ جب کلیسیا دکھ میں ہوتی ہے، جب کلیسیا کسی بھی کرائسس سے گزر رہی ہوتی ہے، تو ہمارا خداوند یسوع مسیح جو زمین پر جنبش کرتا ہے، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ابلیس کی فوجوں کو وہ مار گراتا ہے۔ تو پھر ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے، اس کی قوت سے ہم فتح پاتے ہیں، اور خدا ہماری زندگیوں سے جلال پاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پہ ہم ان 6 ابواب کا مطالعہ کریں، مکاشفہ کی کتاب 6 باب سے 19ویں باب تک، 20ویں باب تک، تو ہمیں سارا کچھ یہی ملتا ہے۔ تو ابلیس کو بھی 20ویں باب میں خداوند کا فرشتہ وہ اس کو باندھتا ہے، اور اس کتاب میں انسان کا، کائنات کا، گناہ کا، حضوری کا، ہر چیز کا خاتمہ ہوتا ہے۔ خدا ہر ایک چیز کو پایا تکمیل تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اور اگر 21ویں اور 22ویں باب کو اگر ہم پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں نئے آسمان کو، نئے یروشلم کو۔ وہاں پہ لکھا ہے کہ پھر گناہ نہیں ہوگا، پھر آنسو نہیں ہوں گے۔ وہاں پہ لکھا ہے کہ پھر زمین نہیں ہوگی، تاریکی نہیں ہوگی، رات جاتی رہے گی، اور ہر ایک چیز کا خاتمہ کر کے خدا ہمیں کیا دے گا؟ ہمیں جلالی بدن دے گا۔ ہم نئے یروشلم پہ جائیں گے، اور وہاں پہ ہم خدا کے ساتھ، خدا کے تخت پر بیٹھ کر ہم بادشاہی کریں گے، اور یہ ایک دم سے نہیں ہوگا۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں کلیسیا میں، ہمیں دنیا میں، ہمیں رہ کر ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں، ہمیں بہت سارا ہو سکتا ہے ہمیں دکھ اٹھانا پڑے، بہت ساری مصیبتوں میں سے ہمیں گزرنا پڑے۔
ہمارا خداوند یسوع مسیح جو آیت ہم نے لی ہے، لکھا ہے وہ غالب آ کر کس پر غالب آیا؟ وہ انسان بن کر اس نے گناہ کو فتح کیا، وہ گناہ پر غالب آیا، وہ آزمائشوں پر غالب آیا۔ تو پرانے عہد نامے میں بہت سارے انبیاء وہ کلام مقدس میں سے گزرے ہیں اور تقریباً سارے کے سارے کمزور پائے گئے خدا کے حضور۔ کوئی کسی طرح کے گناہ میں گر گیا، کوئی کسی طرح کی آزمائش میں گر گیا۔ تو مکاشفہ کی کتاب میں جو ہم زمینی مطالعہ کر رہے ہیں، تو چھٹا باب وہاں پہ اگر ہم پڑھیں، اس کو دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح ایسا بے عیب بنا، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اور کوئی بھی اس کتاب کو کھولنے کے لائق نہیں رہا، اس کو دیکھنے کے لائق نہیں رہا، اس کو پکڑنے کے لائق نہیں رہا۔ حالانکہ آسمان پر کون تھے؟ مقدسین تھے، نبی تھے، کاہن تھے، یہ سارے لوگ آسمان پہ موجود تھے، اور یوحنا اس سارے منظر کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی بھی اس کتاب کو کھولنے کے لائق نہیں رہا۔ اس کتاب میں کیا تھا؟ اس کتاب میں ہمارا مستقبل تھا، اور وہ کتاب سیل ہے، بند ہے، ہمارا مستقبل خدا کے حضور ہے، اس کتاب میں ہے، اور کوئی بھی اس کتاب کو کھولنے کے لائق نہیں ٹھہرا، صرف ذبح کیا ہوا برا، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یہودا کا ببر اور داؤد کی اصل سے، اور ذبح کیا ہوا ہے اور کھڑا ہے، اور وہی اس کتاب کو بس کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ وہ ہر ایک چیز پر غالب آ کر باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی بھی شخص، کوئی بھی نبی اس لائق پایا نہیں گیا۔ پرانے نامے میں بہت سارے انبیاء کرام ایسے تھے جنہوں نے دکھ بھی اٹھائے، مصیبتیں بھی اٹھائی، لیکن ایک وقت تھا وہ گناہ میں بھی گرے، آزمائشوں میں بھی گرے، خدا کے حضور وہ کب پائے گئے۔ یوسف کی زندگی ہمیں بڑی بے عیب نظر آتی ہے، لیکن پیدائش کی کتاب اس کا 40واں باب، پیدائش کی کتاب اس کا 40واں باب، اس کی 40ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے ایک نوکر پر، جو وہ بھی قید میں، جب یہ تینوں قید میں تھے تو اس نے اس نوکر پر توکل کیا، ایمان رکھا، اس نے اس پر امید لگائی کہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے وسیلے سے میں رہائی پا جاؤں۔ پڑھیں ذرا، نکالے پیدائش کی کتاب اس کا 40واں باب، اس کی 40ویں آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پر اس نے، پیدائش کی کتاب اس کا 40واں باب، اس کی آخری آیت ہے، 23ویں آیت، پر اس نے سردار نان بوجھ کو پھانسی دلوائی، جیسا یوسف نے تعبیر کر کے ان کو بتایا تھا، لیکن سردار ساقی نے یوسف کو یاد نہ کیا بلکہ اس کو بھول گیا۔ یوسف نے، اسی باب میں ہم پڑھتے ہیں، یوسف نے اس شخص پر امید لگائی ہوئی تھی کہ میں ان کے خوابوں کی تعبیر کروں گا، اور یہ بادشاہ جب خدا کے حضور کھڑا ہوگا تو یہ میرے حق میں بادشاہ کے ساتھ کیا کرے گا؟ بات کرے گا۔ تو لیکن کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جب وہ اپنے عہدے پر آیا، اس کو اختیار مل گیا، تو وہ یوسف کو بھول گیا۔ تو یوسف کی سوچ میں کیا ہوا؟ یوسف سے غلطی ہو گئی، یوسف سے گناہ ہو گیا۔ اگر ہم 118 زبور پڑھیں، اس کی 8ویں آیت، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ خدا پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ تو اس شخص نے اس شخص پر امید لگائی، لیکن وہ اس کو بھول گیا۔ تو یہ ساری قید میں یہ دعائیں کرتا تھا، اس کی ساری امیدیں کس پر تھی؟ خدا پر تھی، لیکن اس کو نکالا خدا نہیں ہے۔ آدمی پر تو اس نے توکل کیا ہے، لیکن وہ اس کو بھول گیا۔ لیکن جس کے منصوبے اس کی زندگی میں تھے، جس شخص نے اس کو وہاں تک پہنچایا ہے، وہ خدا، اور جب خدا ہی اس کو باہر لے کر آیا ہے۔ آمین۔ تو ہر شخص
میں انبیاء کرام کی بات کر رہا ہوں، نبیوں کی بات کر رہا ہوں جو غالب نہیں آ سکے، تو ذبح کیا ہوا بڑا ہم اس کو آسمانی مقاموں پہ دیکھیں گے، نئے یروشلم میں دیکھیں گے، اور وہاں پہ ہمیں جلالی بدن دیے جائیں گے، جلالی لباس دیا جائے گا، سونے کی سڑکیں، اس کا ذکر بھی ہم نئے یروشلم میں ہی ہم پڑھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو یہ تب ہوگا جب ہم غالب آئیں گے۔ کلام مقدس میں ہم نے پڑھا ہے کہ مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر کیا کر رہا ہوں؟ بادشاہی کر رہا ہوں، اور جو شخص غالب آئے گا وہی خدا یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھ کر وہ آسمان پر نئے یروشلم میں، نئی مخلوق میں وہ بادشاہی کرے گا۔ تو آخری بات، پولس رسول اسی لیے وہ نہیں کہہ رہا کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کیا، اور یہ اس کے فخریہ الفاظ ہیں، وہ فخر کر سکتا ہے۔ اگر آپ دوسرا گرنتھیوں 11واں باب پورے کا پورا پڑھیں تو بہت ساری وہاں پہ اس کی مصیبتیں ہیں۔ وہ بلاؤں میں گھیرا گیا، وہ ڈاکوؤں میں گھیرا گیا۔ ایک دفعہ وہ پانی میں اس نے لکھا ہے کہ پانی میں اس نے 3 دن رات گزارے، اور پھر بھی وہ ایمان میں، روح میں قائم رہا، اور پانیوں میں سے، طوفانوں میں سے، مصیبتوں میں سے وہ گزر کر، کوڑے کھا کر بھی وہ قائم رہا اور وہ غالب رہا۔ ہاللیلویہ۔ اور اینڈ پہ تیموتھیوس کے خط میں وہ بڑی دلیری کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ وہ تاج میرے لیے رکھا ہوا ہے، اور خدا وہ مجھے تاج دے گا، اور میں نے اچھی کشتی لڑ لی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم غالب تب آئیں گے جب ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر ہم خدا کی سپرد کریں گے۔ ہم اس بات پر ہم دھیان دیں گے کہ خدا جو آسمانوں کے آسمان پہ تخت نشین ہے، وہ زمین پر ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمیں ہر روز دیکھتا ہے، وہ ہر روز ہمارا دھیان رکھتا ہے، وہ ہر روز ہمارا بوجھ اٹھا لیتا ہے، وہ ہماری بیماریوں کو، ہماری کمزوریوں کو، جو کچھ ہمیں چاہیے اس کو پتہ ہے، وہ ہمیں قائم رہتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں غالب آتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم مایوسی پر غالب آئیں، ہم کمزوریوں پر غالب آئیں، ہم گناہ پر غالب آئیں، وہ آزمائشیں جو ہر روز ہمیں گھیرتی ہیں ہم ان پر غالب آئیں، پھر ہم خدا کے ساتھ ہم تخت پر بیٹھ کر ہم مسیح کے وسیلے سے ہم بادشاہی کریں گے۔ اس کلام کے وسیلے سے خدا ہم سب کو رکھے۔ آیا ہم میرے عزیزو، ہم سب اپنے سروں کو خدا کی حضور جھکائیں۔